قربانی کیوں ہے، کس لیے ہے، کس پر ہے، اس حوالے سے پہلے تو بات یہ ہے کہ قربانی اس امت مسلمہ پر واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حکم فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ یہ واضح حکم ہے، تو قربانی کی فرضیت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ثابت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا ہم کو حکم دیا ہمیں ویسا ہی کرنا ہے، کیونکہ آج کل لبرلز کو کافی آگے بڑھایا جا رہا ہے پوری دنیا میں، اور وہ دینی معاملات سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے نئے نئے فلسفے چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب وہ قربانی سے جانور کو آپ کاٹتے اس سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دو، کسی غریب کو کھانا کھلا دو، یہ کر دو وہ کر دو، اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ دور ہو جائیں۔ تو بات جو اللہ نے حکم دے دیا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں ایسا کروں اور ایسا کرنا جائز ہے، یعنی قربانی کو چھوڑ کے میں اپنی رقم کسی اور کام میں خرچ کر دوں حالانکہ وہ صاحب نصاب تھا، تو وہ دین سے ہی خارج ہو جائے گا، کیونکہ دین نام ہے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کا، تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ کوئی چیز قبول نہیں کی جاتی۔ پھر یہ قربانی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اب اس واقعے میں دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، خواب میں حکم دیا تھا کہ وہ انہوں نے خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ تو جانتے تھے کہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، تو حالانکہ آپ کا ایک ہی بیٹے تھے اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور وہ بھی 100 سال کی عمر کے بعد پیدا ہوئے تھے، اولاد ہی نہیں ہوتی تھی، تو ایک بیٹا پیدا ہوا، جب اس کی عمر کہتے ہیں 9-10 سال کی ہوئی یا 14 سال کی ہوئی، دوڑ دھوپ کے قابل ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس کو ذبح کر دو۔ اچھا جب یہ بچہ پیدا ہوا ابتدا میں یہ حکم آ گیا تھا کہ جاؤ اس کو اور اس کی ماں کو جو ہے جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ دور دراز علاقے میں، تو مکہ معظمہ کے پاس ان کو چھوڑنے کے لیے چلے گئے تھے، اور وہاں پر پھر زمزم کا کنواں آپ کی ایڑیوں سے نکلا۔ یہ سارے واقعات بڑوں نے تو سنے ہوں گے لیکن بچوں نے نہیں سنے ہوں گے، بچوں کو یہ ساری کی ساری باتیں سکھائیں تاکہ ان کو پتہ چلے ہمارے ہیروز کوئی فلمی اداکار نہیں ہے، ہمارے ہیروز کوئی کرکٹر یا کوئی کھلاڑی نہیں ہے، ہمارے ہیروز تو یہ ہیں کہ جن کی ہمیں پیروی کرنی ہے، جن کی ہمیں اتباع کرنی ہے، جن کو ہمیں فالو کرنا ہے، کیونکہ آج کل نوجوان نسل نے اپنے آئیڈیل ان دنیا دار لوگوں کو بنایا ہوا ہے، تو جب ان جس سے محبت کرتے ہیں اسی کے اسٹائل کے بال بنا رہے ہیں، اسی کے اسٹائل کے کپڑے پہن رہے ہیں، اسی کی اسٹائل میں گفتگو کر رہے ہیں، صبح و شام اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی توجہ ان اللہ کی عظیم ہستیوں کی طرف دلائی جائے، اور انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کیا وہ دیکھا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری کہانی بلکہ تمام انبیاء کی پوری زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس قول کو اپنے تمام پریکٹیکل سے ثابت کر کے دکھایا کہ جناب میں واقعی سچ کہہ رہا ہوں، میرا سارا معاملہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر کامیابی بھی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو آپ نے ارادہ کر لیا ذبح کرنے کا، اور آپ اپنے بیٹے کو آپ کی اس کی ماں سے کہا کہ اس کو تیار کر دو میں، تو انہوں نے کہا کہاں نہیں، میں لے کے جا رہا ہوں ان کو، تو ماں نے تیار کر دیا بیٹے کو، تو ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر چلے، تو ابلیس آ گیا راستے میں اور کہنے لگا ابراہیم کیا کر رہے ہو؟
کہا اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا، اللہ کا حکم آیا۔ تو ابلیس نے کہا کہ یہ تو خواب تھا، خواب کا کیا ہے، سچا جھوٹا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کو اٹھا کے پتھر مارے تو وہ بھاگ گیا۔ تو وہ اب جمرۃ العقبہ کہلاتا ہے، یعنی بڑا شیطان، اس کو ابھی حاجی وہاں پہ پتھر ماریں گے انشاءاللہ تعالی، اسی ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کہ اللہ کی راہ میں اگر شیطان رکاوٹ ڈالے تو اس کی بات نہیں ماننی، بلکہ اس کو پتھر مار کے بھگانا ہے۔ پھر آپ تھوڑے آگے چلے، پھر وہ ابلیس آ گیا اور کہنے لگا ابراہیم تم اتنے سمجھدار آدمی ہو، تم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ بھائی اللہ کو اس کے خون کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا کہ اس بچے کی گردن کٹ جائے؟ تو فالتو کام کے لیے تم جا رہے ہو۔ فلسفہ تو بہت بڑا فلسفی ہے شیطان، اس کے فلسفے کو آپ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ بالکل وہ لوجیکل بات کرتا ہے اور لوجیکل تھاٹ کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور اس کا علاج صرف اتنا یہی ہے کہ مجھے اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے۔ فلسفہ جو کچھ کہتا رہے، عقل جو کچھ کہتی ہے کہتی رہے، لیکن مجھے اللہ کے حکم پہ عمل کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس فلسفے کا جواب نہیں دیا، بلکہ اٹھا کے پھر اس کو پتھر مارے، پھر بھاگ گیا وہ۔ تو اب وہ دوسرا شیطان بھی وہاں پہ نشانی کے طور پہ بنا دیا گیا ہے مینا میں۔ پھر آپ آگے گئے، پھر ابلیس آیا اور کہنے لگے ابراہیم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس بچے معصوم بچے کو مار کے کیا فائدہ تمہیں ملے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو قربانی کا حکم کرنا ہوتا تو کسی فرشتوں کو بھیجتا تمہارے پاس کہ جاؤ اس بچے کو ذبح کر دو، تو کوئی فرشتہ تو تمہارے پاس نہیں آیا، تم تو خواب پہ عمل کرنے جا رہے ہو۔ پھر آپ نے پتھر مارے تو شیطان بھاگ گیا۔ اور پھر یہ 3 جمرے ہیں وہاں پر مینا میں، حاجی جاتے ہیں اور 10 تاریخ کو اس کو کنکر مارتے ہیں، پہلے ایک کو مارتے پھر باقی دنوں میں دونوں 2 کو بھی مارتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے پہاڑیوں پہ پہنچ گئے اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں ابلیس کتنے طریقوں سے آتا ہے، کہاں سے آ کے اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ حاجرہ تمہیں پتہ ہے وہ ابراہیم جو اسماعیل کو کہاں لے کے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو گھمانے پھرانے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ تو ابلیس نے کہا نہیں، وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ ماں تھی، ان کو بھی ایک بیٹا اتنے عرصے کے بعد پیدا ہوا تھا اور کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ تو کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ابراہیم علیہ السلام اتنے سمجھدار ہیں، وہ کیسے اپنے بیٹوں کو ذبح کریں گے؟ نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، میں مانتی نہیں تیری بات کو کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ذبح کریں گے، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ ابلیس کہہ رہا نہیں واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں، جلدی کرو اس کو جا کے روکو ورنہ تمہارا بیٹا قتل ہو جائے گا۔ کہا نہیں ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ مان ہی نہیں رہی تو اس نے کہا کہ بھئی ان کو اللہ نے حکم دیا ہے، ان کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ سنے کہ ان کو اللہ نے حکم دیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے حکم پر 1 نہیں 1000 اسماعیل قربان۔ یہ ان کا جذبہ تھا۔ ماں بھی اس قربانی میں پورے طور پہ شامل ہو گئی، باپ تو ہے قربانی میں شامل، بیٹے کو بھی شامل کیا اور بیٹے سے پوچھا اے بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، قرآن میں بیان ہے پورا یہ، اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا آپ کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ بیٹے کا جذبہ ہے۔ ایسے مسلمانوں کو اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی اپنے اولاد کو بھی اللہ کے لیے خالص کر دیں، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں کسی کی چیز کو رکاوٹ نہ بننے دیں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا کر چھری چلائی
تو چھری کاٹ ہی نہیں رہی. خوب آپ نے کوشش کی, آپ نے غصے میں پتھر پہ چھری ماری تو پتھر کٹ گیا, لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک گردن نہیں کٹی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جنت سے دمبا بھیجا اور وہ اس کی قربانی دی گئی, اور اس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا فَفَدَيْنَاهُ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ, کہ ہم نے ایک بڑی قربانی دے کر اس کو بچا لیا, یعنی اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا. اب وہ قربانی امت مسلمہ پر رکھ دی گئی ہے جو ہر سال مسلمان کرتے ہیں, اور ہر مسلمان پہ واجب نہیں ہے, اس کی چند شرائط ہیں. شرائط میں سے یہ ہے کہ ایک تو اول یہ کہ مسلمان ہو, دوسرا یہ کہ وہ بالغ ہو, یعنی بچے کے پاس کتنی دولت کیوں نہ ہو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی. پھر صاحب عقل ہو, پاگل کے اوپر نہیں ہوگی. پھر مقیم ہو, جو مقیم ہوگا اس پہ ہوگی, مسافر پہ نہیں ہوتی. پھر اس میں ایک شرط یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب سے مراد وہی ہے جو چاندی کی رقم ہوتی ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت, لیکن اس کے اندر کچھ اور بھی شرطیں ہیں. اس میں شرط یہ کہ 1 سال گزر جائے اس کے اوپر, اس کے اندر شرط یہ کہ وہ مال نامی ہو, اور بھی شرطیں ہیں. لیکن اس میں ایسا نہیں ہے, قربانی واجب ہونے کے لیے 1 سال کی شرط نہیں ہے. اگر 10ویں کی طلوع فجر ہوئی اور اس وقت آپ کے پاس اتنا مال کہیں سے آ گیا اچانک, یہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے, اور وہ قرضے سے فارغ ہے, حاجت اصلیہ سے فارغ ہے, تو آپ پر اسی وقت قربانی واجب ہو جائے گی. اس کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے. اور گھر کی جو بھی فالتو چیزیں جو استعمال کی نہیں ہے, ضرورت سے زائد ہیں, حتیٰ کہ پہننے کے کپڑے جو ضرورت سے زائد ہیں, ان کی قیمت بھی کیلکولیٹ کریں گے. کیلکولیٹ کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ اگر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ گئے وہ, تو پھر قربانی واجب ہو جائے گی. مرد پہ بھی واجب ہوتی ہے, عورت پہ بھی واجب ہوتی ہے, دونوں پہ واجب ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ تو عزیزان محترم, قربانی کا مقصد جو اصل مقصد یہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنا ہے. پھر اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ تو اس کے پیچھے فلسفہ یہی ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر تیار رہنا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ کا دین ہماری جان کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو ہمیں اپنی جان کو پیش کر دینا چاہیے. اگر اللہ کا دین ہمارے مال کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو ہمیں اللہ کے راستے میں اپنا مال دینا چاہیے, کیونکہ قربانی جو ہے عبادت مالی ہے, یہ مال کے ذریعے ادا کی جاتی ہے. اور مال کا معاملہ یہ ہے کہ انسان فطری طور پہ مال سے بہت محبت کرتا ہے, اور جتنی بھی چیزیں جو اللہ کے علاوہ جن سے انسان محبت کرتا ہے وہ سب کی سب اللہ کے راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے, وہ بندے کو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچنے دیتی. تو ہمارے دلوں سے مال کی محبت کو نکالنے کے لیے یہ قربانی کی گئی, زکوٰۃ فرض کی گئی, تاکہ مال کی محبت ہمارے دلوں سے کم ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت غالب آ جائے. اور الحمدللہ جو مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, جو مسلمان قربانی دیتے ہیں اور اللہ کے راہ میں صدقات و خیرات کرتے ہیں, یہ وہ مسلمان ہیں جو اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم مال سے نہیں بلکہ اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. ہمیں مال سے زیادہ اپنے رب سے محبت ہے. تو یہ ان کے ایمان کی علامت ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین. پھر قربانی کے اور بے شمار فوائد ہیں کہ جس میں انسان جہاد کی تیاری کرتا ہے, ہر سال خون کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے, چھری چلاتا ہے اپنے ہاتھ سے, تو اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کل کو اللہ کی راہ میں اگر جہاد کرنا پڑے تو پھر وہ ڈرے گا نہیں, پیچھے نہیں ہٹے گا. کیونکہ بعض لوگوں کی نفسیات خون دیکھتے ہی ان کو چکر آ جاتے ہیں, وہ کیا جہاد کریں گے. اور آج ہمارے حکمران جو عیاش بنے ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے بنے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں فلسطین میں, رفح میں اور دیگر جگہوں پر. ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے, ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے, ان تک غذا نہیں پہنچنے دی جا رہی ہے, اور چاروں طرف اسلامی ممالک ہیں, حتیٰ کہ سعودی عربیہ بھی ہے, مصر بھی ہے, اور بھی کتنے کنٹریز ہیں. وہ سارے کے سارے بس دیکھ رہے ہیں, تماشا بن گئے, تماشائی بنے ہوئے ہیں
کہاں مارو مارو کوئی بات نہیں، ہم کو تو نہیں مار رہے نا، ان کو مار لو جتنا مارنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن پھر وقت آئے گا کہ وہ ایک ایک کر کے بھیڑیا جو ہے تم سب پر حملہ کرے گا اور پھر تم سب کو جو ہے یہ اشر تک پہنچائے گا. تو آج مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں، فلسطین کے سلسلے میں قدم اٹھائیں اور ان کی مدد کریں، ان مسلمانوں کی، اور ظالم یہودیوں کو دفع کریں، ان کو بھگائیں وہاں سے. یہ غاصب لوگ ہیں، یہ غاصب لوگوں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا زمین پر، اور ملت کفر ساری کی ساری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، سارے کے سارے اس کے ساتھ دے رہے ہیں. مگر ہمارے حکمران وہ چین کی نیند سو رہے ہیں کہ نہیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو اپنے گھروں پہ آرام سے سکون سے. تو کیا فائدہ اسے ایمان کا کہ جب ہمارے مسلمان بھائی بچے ان کو مارا جا رہا، عورتوں کی عزتیں خراب کی جا رہی ہے. ان بیچارے مسلمانوں کو دیکھیں، اپنا ملک چھوڑ چھوڑ کے دنیا کے کس کس علاقے میں وہ بیچارے بھاگ رہے ہیں، بے گھر ہو گئے ہیں، کہاں پناہ لے رہے ہیں، کیا ان کا حال ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بس حتیٰ کہ کوئی کھل کے بیان دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ایک غیر مسلم ساؤتھ افریقہ، وہ تو دنیا کی عدالت کے اندر کیس لڑتا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کو اتنی غیرت بھی نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے کوئی آواز بلند کرے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ سارا نقصان اٹھانا پڑ رہا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی غیرت ایمانی عطا فرمائے. ہاں ہم لوگ مجبور ہیں، ہم لوگ براہ راست یہاں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اب یہ سرحدوں کی لمیٹیشن ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے عوام کے بارے میں کہہ رہا ہوں، عوام مجبور ہے. ہاں لیکن عوام اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کوئی فلسطینی کہے کہ یا رب کریم ہم پہ ظلم ہو رہا تھا اور یہ بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے تھے، تو تاکہ ہم پکڑے نہ جائیں. ہماری استطاعت میں یہ ہے کہ ہم اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں. یہ جو ہم نے مختلف ڈرنکس اپنی عادت بنا لی ہیں، بلکہ اب تو پاکستان کے اندر 50 سے زائد، بلکہ دنیا بھر میں 500 سے زائد ان کے پروڈکٹ جو دنیا بھر میں چل رہی ہے اور بیسٹ سیلنگ آئٹم ہے ان کے، ان سب کا بائیکاٹ کر دیا جائے. کل قیامت کے دن کوئی فلسطینی ہم پر دعویٰ کرے کہ پاکستانیوں ہم پہ ظلم ہو رہا تھا، تم نے کیا کیا ہمارے لیے، تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکے رب ہماری استطاعت میں اتنا تھا، ہمارے بس میں اتنا تھا، وہ ہم نے کیا تھا. باقی ہمارے ظالم حکمران تھے، یہ جو بیٹھے ہوئے تھے حکومتیں کر رہے تھے اور قوم کو جو بیوقوف بنا رہے تھے، رب کریم ان کی پکڑ فرما. تو پھر ان کی پکڑ ہوگی، ہم بچ جائیں گے، ورنہ ان کے ساتھ اگر ہم بائیکاٹ نہیں کرتے تو ان کے ساتھ ہماری بھی پکڑ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.